آپ میرا نہیں، آپ اسلام کا بھی مستقبل ہیں. چھوٹی لڑائیاں نہ کہیں بیٹا، ابھی بتا رہا ہوں. ہار جانا مگر بڑے دشمن سے ہارنا. اوکے، چھوٹے دشمن سے جیت بھی گئی نا کوئی فائدہ نہیں، بڑے دشمن سے ہار بھی گئی تو یہ سارے آپ کے تابع ہیں. لڑائی کیونکہ بڑے دشمن سے کی ہوئی تھی آپ نے. طور سے کی ابتدائے گفتگو، انتہائے گفتگو غاروں کے بیچ. واعظوں نے پھر سے سرحد تان لی، 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ. کہ ہم تو روڈ کراس کرتے ہیں تو ہمارا مذہب بدل جاتا ہے. کیوں؟ ادھر بریلیوں کی مسجد شروع ہو گئی، ادھر وہ روڈ کریں گے تو اہل حدیث کی شروع ہوگی. اس طرح تو کام نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک ہی سولوشن بتا رہا ہوں، بریلوی بھی سراکوں پہ، اہل حدیث بھی. آپ پاکستان کے بارے میں سوچنا چھوڑیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی فکر شروع کریں. فلسطین میں نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے فلسطین میں. ٹھیک ہے، سودان میں جو مسائل ہیں نہ وہ بریلوی مسائل ہیں نہ وہ دیوبندی مسائل ہیں. اصلی مسئلوں کی طرف آئے. سر میں نے سنا تھا کہ میں ایک آدھ آپ کے لیکچرز سنے تھے، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ دین کو آپ خود پڑھیں اور خود پھر چلیں، اور اس طرح سے خود پڑھ کے. تو میں نے دیکھا کہ جو مطلب حدیث ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، وہ تو بہت گہری ہوتی ہے. یعنی مطلب اگر بہت سارے اس میں معنی نکلتے ہیں. جیسے اگر بالفرض اگر ایک مسئلہ ہے، اس میں اگر امام حنیفہ اس میں ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ اپنی ایک دلیل سے، ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور امام شافعی جو ہیں وہ اسی میں وہ اس سے بالکل اپوزٹ رائے ہوتی ہے، وہ اسی حدیث کو سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دوسرے معنی. تو مطلب ایک ایک حدیث سے اتنے معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سیرت اور اس سے تو پھر ایک جو عامی شخص ہے، مطلب جیسے اگر ہمیں تو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو خدا نخواستہ مطلب اگر ہم خود سے کرنا شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھٹک جائیں، یا کتنا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے؟ سوال جاتے جاتے آپ نے کیا سوال کر دیا؟ چھوٹا جواب چاہیے یا لمبا؟ آپ کو جو آسانی. مجھے آسانی نہیں، آپ کو جو آسانی ہو. مجھے تو چھوٹے میں آسانی ہے نا. ایک جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بولوں گا، آپ نے ان میں دونوں جملوں میں فرق بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ دین خود پڑھیں، جملہ نمبر 1. جملہ نمبر 2، دین کی کتابیں خود لکھیں. دونوں میں فرق کیا؟ لکھنے والے کے پاس علم زیادہ ہوگا. جی، دونوں کے پاس علم نہیں ہے. چلیں آپ بتائیں. لیکن لکھنے والا اس کے اندر عقل یا وہ زیادہ گہرا ہوگا. میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ عقل والے لوگ علم خود لکھیں، میں نے تو کہا ہے علم دین خود لکھیں. خود تو نہیں لکھ سکتے دین، کیونکہ یہ تو اللہ کا دین ہے. تو علماء جو کتابیں لکھتے ہیں وہ دین ہی لکھ رہے ہوتے نا. تو میں نے تو کبھی بھی نہیں کسی سے کہا کہ گھر میں بیٹھو، پینسل پین پکڑو، پیپر پکڑو اور سیرہ لکھو. میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ گھر میں بیٹھو اور کتابیں کھولو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ کس کو پڑھیں گے آپ؟ اپنے آپ کو، اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب کو، اپنے ماموں کی کتاب کو، یا پھر علماء کی کتابیں پڑھیں گے نا. سیرہ اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر اور کون لکھتا ہے؟ تفسیر علماء لکھتے ہیں نا. جی نوال جی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نفسیات جان کے لوگ ڈالتے ہیں پاکستان میں. خود دین نہ پڑھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین نہ لکھ لینا گمراہ ہو جاؤ گے. جملہ ہے خود دین نہ پڑھ لینا گمراہی کی اگینسٹ ہے.
خود دین اگر نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود دین لکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. جب آپ تفسیر کھولتی ہیں کسی عالم کی تو آپ دین پڑھ رہی ہوتی ہے نا، قرآن ہے نا، جی جی تو خود پڑھیں گی تو کسی عالم کا لکھا ہوا کتاب پڑھ رہی ہے نا. تو آپ غور سے سمجھیں، ایک عالم نے 9 جلدیں لگا دی ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. کیوں 9 جلدیں لگائی ہیں؟ 12 جلدیں. میرے پاس 37 والیومز کی تفسیر ہے، میرے پاس 37 جلدوں کی تفسیر ہے. کیا کر رہا تھا وہ؟ خلاصہ بیان کر رہا تھا یا کھول کے بیان کر رہا تھا نوال؟ کھول کے بیان کر دیتے. تاکہ کوئی بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے، قاری کے اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے، اس لیے تفسیر لکھی جاتی ہے نا. تو قاری خود پڑھنا چاہیے یا پھر بھی تیسرا بندہ بیچ میں لے آنا چاہیے؟ ایک تو عالم نے، علماء کرام نے تفسیروں پہ تفسیریں لکھ دی ہیں، پھر بھی ہمیں ایک مولوی چاہیے بیچ میں. وہ پھر عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اتنی کھول کے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی ہے، پھر بھی مجھے انکل چاہیے سینٹر میں کہ میں نے پڑھنے کے لیے بھی آپ چاہیے. سمجھ رہے ہو بیٹا؟ جی. تفاسیر لکھی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ عام بچہ اسلام کے اندر داخل ہو. تدبر جو عالم نے کیا ہے، تفکر جو عالم نے کیا ہے، وہ خود پڑھ کے پوری طریقے سے ایبزارب کر کے قرآن پاک کے اندر آ جائے. سو اس کے بعد بھی اگر تفاسیر اوور تفاسیر، حدیث کی شرح اوور شرح، اس کے باوجود بھی اگر میں نے خود نہیں پڑھنی اور شرح بھی کسی انکل سے پڑھوانی ہے، تو پھر میں اس عالم کی کتاب کیوں کھول رہا ہوں؟ مجھے وہ انکل سے کہیں کہ انکل آپ اپنی جب خود کتاب لکھیں گے تب آپ پڑھائیے گا، ورنہ جو تفسیر علماء نے لکھی ہوئی ہے وہ اسی لیے تفسیر کہلاتی ہے کہ بیچ میں کسی قاری اور لکھاری کے بیچ میں کسی کی ضرورت نہ رہے. مگر ان کو یہ اتھارٹی شو کرنی ہوتی ہے کہ نہیں، تفسیر بھی میں سکھاؤں گا. تفسیر تو سکھا دی ہے، ہر فرقے کے علماء کرام کی تفسیر اور تفسیر ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر ہے، مولانا محمد شفیع کی ہے، تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے تفسیر، تو دیوبند کے سارے علماء کی تفسیر ہے. اب تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کرنے کے لیے میں طارق مسعود صاحب کے کو یار تقی عثمانی کی تفسیر ہے مجھے پڑھا دیں. انہوں نے تفسیر ہی اس لیے لکھی ہے کہ کسی طارق مسعود کی ضرورت نہ رہے، تقی عثمانی ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج بریلویزم کی طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھ دی ہے تفسیر، والیوم اوور والیوم لکھنی. اب میں لوکل مسجد کا پکڑوں یار، گرین بکری والا کدھر ہے، مجھے ذرا احمد رضا بریلوی رحم اللہ کی تفسیر سیکھنی ہے. تو کہیں گے تفسیر کیا سیکھنی ہے؟ قرآن سیکھنا بولنا. تفسیر سیکھتے تھوڑی ہیں، وہ تو انہوں نے سکھا دی ہے، آپ کھول اور پڑھ. میری بات سمجھ رہے ہو بچہ؟ جی. تو اگر میں آپ کو ایک کتاب لکھتا ہوں اور کھول کے بیان کر دیتا ہوں ہر کانسیپٹ کہ جی میں نے کچھ ڈسکور کیا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے لیے آپ کو اب کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا میں نے کتاب پوری کھول کے بیان کر دی ہے نوال آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو جب بھی کوئی آپ سے کہے نا کہ ساحل میاں یا نوال خود نہ پڑھنا دین کو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اسے کہنا میں خود نہیں، میں تفاسیر پڑھ رہی ہوں، میں کوئی تفسیر لکھ نہیں رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں تفسیر. قرآن کی ترجمے کو پوری تفصیل سے لکھا ہے، پورا 200 300 صفحوں کا باب باندھا ہوا ہے کسی عالم نے، میں وہ پڑھ رہی ہوں. اور ایک کو نہیں پڑھوں گی نا، 3 4 کو پڑھوں گی تاکہ کہیں ایک عالم کے تابع نہ آ جاؤں. میں بھی نبی تھوڑی ہے، وہ ایک عام عالم ہے نا. تو 3 الگ 4 6 علماء کو پکڑ کے دیکھیں ایک ہی آیت کے اوپر کیا تبصرہ ہے ان سب کا. آپ کا علم بڑا ہے. پھر ہم کسی ایک کو بھی کسی ایک کے بھی یا زیادہ کے بھی کتابیں ہوں، پھر ہم خود ہی قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. بالکل اور کا طریقہ ہے بیٹا. کسی ایک کو پکڑیں گی نا، اچھا میں ایک سوال سمجھ لوں، آپ نے یہ نہ الٹی بات کی. کسی ایک کو پکڑیں گی تو
اسی کی سوچ کے تابع رہیں گی آپ. کیا پتا وہ غلطی کوتاہی کی اس نے, انسان ہے بھائی. نہیں یہ نہیں کہہ رہی جی میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی کو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر میں خود ہی مطلب کہ اگر میں خود پڑھ سکتی ہوں تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بات خود سے سمجھ آ جائے گی نا. مطلب خود سے کیا پڑھ سکتی ہوں بیٹا؟ تفسیر, تفاسیر, شرح؟ نہیں قرآن ڈائریکٹ. بیٹا آپ تفاسیر تک تو آئے ہیں میرے پاس بات لے کے, میں قرآن تک بھی آتا ہوں, فکر نہیں کرے. آپ عربی آپ پوری طرح جانتی ہیں آپ؟ نہیں. پھر تو ترجمہ پڑھیے نا آپ. جی تو لیکن ترجمہ سمجھ خود تو نہیں پڑھ سکتے نا بیٹا, بات سنیں. ترجمہ خود کیسے پڑھتی ہیں آپ؟ کسی نے کیا ہوا ترجمہ جو آپ پڑھ رہی ہیں نا, آپ خود ترجمہ تھوڑی کر رہی ہیں. جی. تو آپ کسی مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں نا, تو آپ مولوی صاحب سے سیکھ رہی ہیں جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے, چاہے وہ تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے, بریلوی صاحب نے کیا ہے, شیعہ نے کیا ہے, سنی نے کیا ہے, اہل حدیث نے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. جب وہ کہتا نا قرآن خود پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, تو کہتے نا میں آپ ہی کے فرقے کے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, کیسے گمراہ ہو جاؤں گا؟ مجھے تو عربی نہیں آتی یہ بولنے. انہی کے بزرگان کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ کیسے ہو جاتا ہے بندہ؟ سمجھ گئے نا بات؟ جی. سو یہ ہے کہانی. بہرحال اتنا جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں میں دیتا ہوتا. قرآن پاک کے اندر سیکشنز ہیں نالج کے, جو فقیہی معاملات ہیں اس کو علماء سے ضرور کنسلٹ کر لیں, جو لکھ گئے ہیں, ساری تفاصیل لکھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو شرعی احکامات ہیں جس سے استدلال کیا ائمہ کرام نے, وہ آپ علماء کرام کے پڑھ لیں. وہ یار میری طرف سے 6 بندوں سے سیکھ بھی لیں آپ 1 on 1, مگر حکمہ کے لیے کبھی بھی کسی ایک فرقے کو یا کسی ایک بندے کو مختص نہ کر لینا. حکمہ ہر جگہ سے لینی ہے قرآن کی. اوکے, میک شیور یو نو دیٹ. لیکن سر مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ مدارس اور یہ علماء تب سے ہیں جب سے پاکستان بنا تھا اور اب تک ہیں. تو علماء اور مدارس مطلب ہیں سب, میں کوئی خلاف بات نہیں کرتی, لیکن ابھی تک تو پاکستان میں اسلام نافذ تو دور کی بات, مطلب برے سے برا ہوتا جا رہے ہیں حالات. تو مطلب کیا فائدہ ہے اس کا کہ جب ہم کچھ کام ہی نہیں کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ہم کوئی اور طریقہ ٹرائی کر کے دیکھیں یا کسی اور رخ کو اپنائیں, کہ مطلب کوئی کسی اور طرح سے کوئی طریقہ ہو جس سے ہم کوئی عمل کریں جس سے ہم تھوڑے ٹھیک ہو جائیں, اور اسلام تھوڑا مطلب پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ ہو نا. باقی تو اسلام تو دنیا کی ذمہ داری تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب اکیلے نے پوری دنیا کو وہ کیا تھا, لیکن ہم تو پڑھتے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نوال آپ کی نا جو سینس ہے نا ماشاءاللہ, وہ بڑے کام کی اور قابل استعمال ہے دین کے لیے. خود سوچ رہی ہیں آپ یہ سارے مسائل اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں مسائل. جی ماشاءاللہ, امیزنگ. بڑی بہت مزہ آیا مجھے آپ سے یہ سوال سن کے کہ کرنٹ ہے ابھی یوتھ میں ماشاءاللہ, اس کا مطلب ہے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو جی ہاں, مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہے نا, میں آپ کو نا کیسے سمجھاؤں, جب تک ہم نے بیٹا دنیا کا ذمہ نہیں لیں گے تب تک ہم پاکستان کو نہیں بچا سکتے. پاکستان سے آگے کا سوچیں تو پاکستان بھی بچ جائے گا. اگر ہم نے صرف پاکستان کھیلا تو پھر اپنا شہر بھی نہیں بچا سکیں گے ہم. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. دیٹس ہاؤ گروپ سائیکالوجی ورکس. جس کو گروپ سائیکالوجی کا نہیں پتا, گروپ بیہیویئر کا نہیں پتا, وہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اور جس کو پتا ہے اس کو سائنس پتا ہے. اپنی تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں میں, مگر مجھے کسی دن پروگرام کرنا چاہیے کہ جب تک آپ تمام انسانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اپنے خاندان کے انسانوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے. اور جو اپنی اپنی کھیلتا ہے یا اپنے خاندان کو بچاتا ہے خالی, اس کے اپنے گھر کے اندر سے دراریں پڑ چکی ہوتی, پڑ جاتی. اپنا جو دائرہ ہے نا وہ بڑھائیں. آپ مسلمان عورت ہیں, دائرہ نہ صرف ہاریزونٹلی بڑھائیں جو اس وقت جتنے بھی انسان زندہ ہے, بلکہ ورٹیکلی بھی بڑھائیں جو آگے بھی آنے والی نسلیں ہیں, ان تک بھی پیغام صحیح پہنچانا ہے. اب مدرسوں نے کیا کیا ہے, مدرسوں نے اپنے اپنے کلرز کے اوپر بہت اچھی محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
بڑا اچھا نیٹ ورک بنایا ہے, انتظامی امور ٹھیک کی ہیں, مگر اپنے اپنے کلرز کے لیے کی. اوکے, وہ ہے نا کیا غزل ہے میرے بھائی کی, دور سے کی ابتدائے گفتگو, انتہائے گفتگو غاروں کے بیچ, واعظوں نے پھر سے سرحد تان لی, 5 جنگیں روز میناروں کے بیچ. کہ ہم تو روڈ کراس کرتے ہیں تو ہمارا مذہب بدل جاتا ہے, کیوں, ادھر بریلیوں کی مسجد شروع ہو گئی, ادھر وہ روڈ کریں گے تو اہل حدیث کی شروع ہو گئی. اس طرح تو کام نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک ہی سولوشن بتا رہا ہوں, بریلوی بھی سراکوں پہ, اہل حدیث بھی. آپ پاکستان کے بارے میں سوچنا چھوڑیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی فکر شروع کریں. فلسطین میں نہ کوئی بریلوی ہے, نہ کوئی دیوبندی ہے, نہ کوئی اہل حدیث ہے فلسطین میں. ٹھیک ہے, سوڈان میں جو مسائل ہیں نہ وہ بریلوی مسائل ہیں نہ وہ دیوبندی مسائل ہیں. اصلی مسئلوں کی طرف آئیں, اور وہ کیا ہیں, جب وہ آپ سوال کرنے لگیں گی تو پاکستان کے سارے لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے کہ آپ بڑے کام اور بڑے مشن کے اوپر نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ بریلوی بھی ہوگا تب بھی آپ کے پاس آئے گا, وہ دیوبندی ہوگا تب بھی آئے گا, اہل حدیث ہوگا, شیعہ ہوگا, جو بھی ہوگا وہ کہے گا ہاں بھائی ہماری بتاؤ ہم کس کام آ سکتے ہیں. جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے نا بیٹا, وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. جو چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے. بس یہ اصول یاد رکھنا, جس نے بڑے دشمن سے لڑائی کر لی باقی ساری قوم اس نے فتح کر لی ہے. جو بھی چھوٹے چھوٹے دشمنوں کے فوجی ہیں نا, سب کے سب آپ کے تابع ہو گئے. اگر آپ نے بڑے دشمن سے پنگا لے لیا اور آپ کمپیٹنس لے بھی رہی ہیں اس سے لڑائی کے جیتنے کی, خالی آواز نہیں لگانی ہوتی بڑے سے ریچ کو, اس کو ہرانے کی سخت بھی چاہیے, اسکل بھی چاہیے. سمجھ لیے جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ گئے نا کہ کون دیوبندی ہے تو کون شیعہ ہے, تو ہمیں بڑے گیم کی سکل کبھی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ ٹائم نہیں ہے بیٹا, گھڑی میں بھی نہیں اتنا, نہ زندگی میں اتنا ٹائم ہے, نہ دن میں, مطلب گھڑی کا مطلب نہ دن میں اتنا ٹائم ہے, نہ زندگی میں اتنے سال ملتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کا ٹھیکہ بھی لیں اور لوکل لڑائیاں بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہوں. اوکے, جس کو گھر میں سکون نہیں ہوتا نا وہ دفتر میں بھی بے سکون ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا. سو بالکل ایسے ہی ہے, جو بندہ اگر باہر بڑے لڑائیاں لڑ رہا ہو اس کو گھر والے اس کے تابع آ جاتے ہیں. آسان اصول بتا رہا ہوں. سو ان لڑائیوں میں پڑے ہی نہ, گھر میں جو بے سکونی جو خود میں انہوں نے خود سیریسنس بنائی, اس بے سکونی میں نہ پڑیں گے کون سا فرقہ ہے کون, یہاں پہ آپ کو اگر انوالو ہو گئی, یہاں کی بے سکونیاں آپ نے یہاں پہ سالو شروع کر دی, تو بڑے کاموں میں آپ کبھی بھی آپ بڑے دفاتر نہیں کھول سکتی. ان لڑائیوں سے مبرہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کریں کہ بھئی اربوں لوگوں کا انتظام کرنا ہے, اور آگے پتہ نہیں کتنے اربوں کی نسلیں آنی ہیں, ان سب کا انتظام کرنا ہے. کوئی ایسی کتاب لکھ جاؤں, کوئی ایسی دعوت کر جاؤں, کوئی ایسا انتظام کر جاؤں, کوئی ایسے کانسیپٹ کلیئر کر جاؤں, کوئی وہ والے سوالوں کے جواب دے دوں جو امریکہ کے مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, سویڈن کے غیر مسلموں کو تنگ کر رہے ہیں, میں وہ قرآن سے نکال کے دوں ان کو جواب. یہ اصلی بیٹا, یہ اصلی کہانی آپ کے لیے. اوکے, شیعہ سنی مسئلے میں نہ پڑ جانا, بہت چھوٹی لڑائی ہے. اوکے, سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ٹو می. آپ میرا نہیں, آپ اسلام کا بھی مستقبل ہیں. چھوٹی لڑائیاں نہ کہیں بیٹا, ابھی بتا رہا ہوں. ہار جانا مگر بڑے دشمن سے ہارنا. اوکے, چھوٹے دشمن سے جیت بھی گئی نا کوئی فائدہ نہیں, بڑے دشمن سے ہار بھی گئی تو یہ سارے آپ کے تابع ہیں. لڑائی کیونکہ بڑے دشمن سے کی ہوئی تھی آپ نے. میک شیور, بس یہ ہے اصلی کہانی. قرآن سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. اتنا بڑا ٹینک لے کے گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں مار رہے ہیں ہم. یہ قرآن پاک کا استعمال کر رہے ہیں کسی شیعوں کو بتانے کے لیے, وابیوں کو بتانے کے لیے, سنیوں کو بتانے. یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ شیعوں کو بتائیں وہ کتنے غلط ہیں, سنیوں کو بتائیں وہ کتنے غلط ہیں. قرآن آیا تھا پوری دنیا کے تمام تر غیر مسلموں کو بتائیں کہ بھئی اللہ کی طرف کیسے آنا ہے. ہم نے قرآن کو کدھر استعمال کیا ہوا ذرا, سنیوں کے خلاف یا شیعوں کے خلاف. جسے کہتے ہیں نا لعنت برستی ہو نا کسی قوم پہ, تو وہ اپنے ہی گھر میں گولی چلا دیتا ہے, اور چلاتا بھی اللہ کے نام پہ. سو لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک ہوتا ہے کہ مطلب میری عمر نکل رہی ہے, یعنی ابھی تو میں مطلب یہ مجھے احساس 18 سال سے, اب 19 سال ہو گیا, مجھے 20 سال کی ہو جاؤں گی تب بھی ایسے ہی گزرتی ہوئی مجھے اپنی زندگی نظر آ رہی ہے. تو مطلب اگر بڑے دشمن سے لڑائی کروں تو کسی قابل ہوں گی تو کروں گی نا. تو مطلب
نہیں نہیں بیٹا، رک جاؤ. جیسے ہی آپ بڑے دشمن کا انتخاب کریں گی نا تو آپ کی قابلیت کی ریکوائرمنٹ لسٹ بڑھ جائے گی. یاد رکھنا سٹارٹ بڑے دشمن سے کرتے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مثال غور سے سنو. آپ نے اگر 100 قدم بھاگنا ہے تو کتنا پانی چاہیے آپ کو بوتل میں اپنے ساتھ؟ زیادہ مطلب ریلی کتنا زیادہ چاہیے ہوگا بیٹا؟ 100 قدم بھاگنا ہے, اس کے لیے تو پانی بھی نہیں چاہیے ہوگا. کتنی پیاس لگ جائے گی آپ کو؟ کوئی خاص قسم کے جوتے تو نہیں چاہیے. 100 قدم بھاگنا ہے آپ نے خالی. پتر ہاں بول رہی ہو یا نہ بول رہی ہو؟ بول رہی ہوں نہیں. ہاں نہیں چاہیے نا. آپ مائک ٹھیک رکھو نا, ضروری بات ہے, آپ کو سمجھانی ہے, لوگ بھی سن رہے ہیں نا, آپ کو بچے بھی سمجھیں. آپ نے اگر 1000 قدم 1000 گز کی دوڑ لگانی ہے تو آپ کو خاص جوتے چاہیے, تھوڑا سا پانی بھی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے. آپ بتائیں کتنے جوتے چاہیے ہوں گے؟ پتا چل جائے گا نا آپ کو. کتنا پانی چاہیے ہوگا, کتنی اسکل اور کتنا پریکٹس چاہیے ہوگی, اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے ہوگا نا. جی. آپ خود سوچیں, اگر آپ نے صرف 100 قدموں کی جنگی کرنی ہے تو آپ کی کوئی اسکل ڈیولپ ہی نہیں ہوگی, دماغ ریڈی نہیں کرے گا آپ کو, سستی چھا جائے گی. قوم اس لیے مر رہی ہے, چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پھنسا دی ہے, بچے سست صوفوں پہ سو رہے ہیں بیٹھ کے. اسٹریس ہی نہیں ہے بڑے دشمن کی نا. بڑے دشمن کی اسٹریس خود آپ کی باڈی کو تیار کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں کہا نا, جہاد تمہارے اپنے فائدے میں ہے مگر تم سمجھتے ہو تمہارا نقصان ہے. بڑا کام سوچو گے تو خود ہی تمہارے فائدے شروع ہو جائیں گے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا اسکل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سویڈن سے کم بات نہ کرنا, افریقہ امریکہ سے کم بات نہ کرنا, تاکہ آپ کو پتا ہوگا. آپ نے اپنے رسد کہتے ہیں نا اس کو, پتا نا کتنا رسد اٹھانا ہے اپنی کمر پہ, کتنی اسکل چاہیے, کتنی کمپیٹنس چاہیے. خالی شیعہ سنی ڈیبیٹ کرنا تو خیر آپ کو 2 ہفتے کا کورس کرا دیتا ہوں. نہ کوئی سنی پھٹکے گا نہ شیعہ پھٹکے گا آپ کے سامنے. سیکنڈ لگے گا, ایسے چاروں خانے چت ہوں گے. میں بتاتا ہوں, میرے سے کورس کر لو 1 ہفتہ بس. قادیانیوں کو مسلمان کرنا ہے, میں بتاتا ہوں 3 دن کا کورس ہے ٹوٹل. کورس سمجھے, یہ تو اوقاتیں ہی لڑائیوں کی خالی. شیعہ بھی سنی ہو جائے گا, سنی بھی شیعہ ہو جائے گا. دونوں طریقے کے مجھے پتا ہے آرگیومنٹس کے ہیں. دہریے کو مسلمان کرنا, دہریے کو کرسچن کرنا ہے, 2 الگ الگ طریقے ہیں. دہریے کو یہودی کرنا ہے, تیسرا طریقہ ہے. میری تو ٹریننگ ہوئی بھی ہے ان کاموں پہ. وہ سمجھے, میں کسی کو نہیں کھیلوانا چاہ رہا ہوں کہ بھیا اصلی والی گیموں میں آؤ. او اصلی بڑی گیم میں آؤ بھائی. دنیا کے تمام انسان اس وقت کیا مسائل ڈیل کرنے کی کوشش کریں, منہ سے بولتے ہیں سارے یورپ میں بیٹھے ہوئے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, اسکینڈینیویا میں بیٹھے ہوئے, اوپر آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں, سوشل معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آنسر ہی نہیں مل رہے ان کو. قرآن پاک چیخ چیخ کے بتا رہا ہے آنسر یہاں پہ, مگر وہ مسلمان اپنی عزت ہی کھو بیٹھے. مسلمان کی آواز آتی ہے ان کے کانوں تک, اور اگر آ بھی جائے تو ایسے ہی کوئی بدہیبت طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی تو معاف ہی کر, تیری تو بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے. جس ٹون میں تو بات کر, جس طریقے سے تو اپنی لائف گزار رہا ہے, تیری کیوں مانے. اسلام میں ہی آئیں گے لوگ بیٹا. وقت کے فرعون کو تابع کرنے کی تیاری پکڑو. دیکھو پھر کتنے 1000 گز کی دوڑ ہے, کتنے جوتے چاہیے, کتنی اسکل, کتنے مسل چاہیے ٹانگوں میں. دشمن بڑا پکڑ تو دیکھ بیٹا تیری اسکل کہاں جاتی ہے. چھوٹا دشمن پکڑو, پھر اللہ نہ ہی کرے کہ کوئی نوبت آئے اسکل کی, پھر تو آرام سے بس آپ سوئیں, 50 دن سوئیں, 1 دن لڑائی کیا کریں. ٹینشن کس بات کی, مکھیاں مارنے کے لیے کون سی محنت چاہیے ہوتی. مگر اگر آپ نے واقعی پہاڑ توڑنے ہیں تو پھر روز کام کرنا پڑے گا بیٹا. آپ پر چلا صحابہ کیوں نہیں سوتے تھے, صحابہ کیوں نہیں سوتے تھے, سوچیں ذرا. فتح مکہ کے بعد تو عیاشی کھل جانی چاہیے تھی مسلمانوں کی. نو, محنتیں بڑھ گئی, آنسو اور زیادہ نکلنا شروع ہو گئے, خون نکلے. شہادتوں کی تعداد فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد نکالوں شرح, دکھاؤں ان سب کو. ان کو پتا تھا بھائی بڑا مشن مل گیا فتح مکہ کے بعد, تو مشن اب ملا ہے. ہم نے پاکستان بنا کے احسان کر دیا پوری دنیا پہ, بس کہانی ختم. اس لیے پاکستان بھی نہیں بچا سکے ہم. سوچے تو صحیح.
اس لیے ایسے ہو رہا ہے بیٹا. یہ کہانی بہت بہت پرانی ہے. حضرت آدم کی پہلے بچوں سے یہ کہانی چلتی آ رہی. ان لوگوں نے بس پڑھنا چھوڑ دی ہے. انسان کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی اور کو کیا پڑھیں گے. اپنی مشین نہیں پڑھ سکے. کہ شروع سے گروہ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے. ہر گروہ کی نشانی قرآن پاک میں اللہ نے ایسی بتائی ہے کہ یا بنی اسرائیل کی ہو, صالح کی قوم کی ہو, ہود کی قوم کی ہو. اللہ تعالیٰ گروہ کی نشانیاں بتائی جا رہے ہیں کہ بیٹا گروہ ایسے بہیو کرے گا ہی کرے گا. یہ لوگ نہیں بس مان رہے. تو بڑا شیر دیکھو اور شاباش پنگا لو بیٹا بڑے شیر سے. ٹھیک ہے, مسلمان پیدا ہو گئی ہیں آپ. چھوٹا ماں کے واقعہ نہیں ہوا, یہ مسلمان پیدا ہو گئی ہیں. قبر میں منکر نکیر نے پوچھنا کہ میں تو تمہیں سلام کرنے آیا تھا, تم تو مسلمان کے گھر سے پیدا ہو کے ہمیں تمہیں وہ ہوا ہے گفٹ ملا تھا. ہم تو سلام کرنے آئے تھے ہمیں تمہیں اب عذاب دینے والے سوال پوچھنے پڑنے ہیں. منکر نکیر تکریم کے لیے آتے ہیں مسلمان کی اور عذاب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کوئی کیے ہوتے. چل بچہ بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. جیسی بچوں کی وجہ سے نا میری امید بڑھ جاتی ہے. اوکے, بڑے زبردست سوال ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی فراست کو قائم رکھے. مدرسہ چھوڑنا نہیں ہے, مدرسہ کافی کام آ رہا ہے آپ کے. مگر لڑائی بڑی بیٹا, دشمن بڑا. قرآن سب سے بڑی ٹیکنالوجی آپ کو مل گئی ہے. پوری کائنات اس ٹیکنالوجی سے چل سکتی ہے, ہم سے دنیا نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے بڑے کاموں کے لیے چن لے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے وہ والے کام لے جو اللہ تعالیٰ خود ہم سب سے وہ والے کام لے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے با عزت کریں. اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے سامنے, دنیا کے سامنے ہماری عزت افزائی ہو اور نبی اسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پہ شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.